پاکستان میں جو پچھلے کئی دن سے دہشت گردوں کے حملے جاری تھے، اس پر آج وزیر اعظم سے کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے، سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اب کیا لگتا ہے آپ کو کس طرح سے ہم اس ناسور کو جڑ سے نکال کر پھینک سکتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ گزشتہ 48 گھنٹے میں خاص طور سے جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ناقابل برداشت تو ہے ہی، لیکن بہت تباہ کن بات ہے کہ آپ شناختی کارڈ دیکھ کے لوگوں کو گولیاں برسا دیں، ان کے اوپر ہلاک کر دیں ان کو۔ یہ کتنا رتھلیس ایکٹ ہے، یعنی گمبھیریت کے اعتبار سے یا ظلم کے اعتبار سے میرے خیال سے اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جس ملک کے شہری ہوں اسی ملک کی سرزمین پر آپ کو آپ کے شناختی کارڈ دیکھ کے گولیاں مار کے ہلاک کر دیا جائے۔ اینی وے، سو ایکشن بڑا ہے تو ری ایکشن بھی اتنا ہی اسٹرانگ آنا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے جو کچھ بھی کہا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ ڈٹرمنڈ ہے کہ اس دفعہ بس انف از انف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک جملے میں آپ سم اپ کر سکتے ہیں کہ اس وقت حکومت اس کے حوالے سے کیا کرنا چاہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر اس قسم کے آپریشن کے لیے آپ کو پتہ ہے سرمایہ درکار ہوتا ہے، جی، لہٰذا انہوں نے 20 ارب روپے مختص کر دیے ہیں آپریشن وہ کیا ہے نام اس کا ہے، استحکام، عزم استحکام کے لیے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ اس ملک کو دہشت گردی کی لعنت اور فتنے سے پاک کیا جائے۔ تو اب فنڈز بھی اویلیبل ہو گئے ہیں اور ڈٹرمنیشن بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ یقینی طور پہ پاکستان کے لا انفورسرز جو ہیں، خاص طور سے پاکستان کے ڈیفینسو جو انسٹیٹیوشنز ہیں لائک پاکستان آرمی، رینجرز، ایف سی، لیویز، یہ سب یہ مل کے اب بلوچستان کو اس عذاب سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بلوچستان فوکسڈ کیوں ہے؟ تو دو طرح کی رائے اس کے اوپر قائم کی جا سکتی ہے۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ کچھ تو بلوچ مقامی جو پاپولیشن ہے اس کے مسائل ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے جی، ان کو تو ایڈریس ہونا چاہیے۔ ہم تفصیل سے اس کی بات بھی کریں گے کہ کیوں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے اور کیوں وہ اب تک ایڈریس نہیں ہوئے۔ یس، ضروری ہے۔ لہٰذا اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بلوچ تنظیمیں ایسی بنی ہوئی ہیں جو ناراض بلوچوں پر مبنی ہیں، ہاں جی، جو وہاں پر علیحدگی پسندی کو ہوا دے رہی ہیں، جو وہاں پر تخریب کاری میں ملوث ہیں، جو انسرجنسی کر رہی ہیں۔ لیکن بلوچستان کے عوام کے ساتھ بھی ماضی میں بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، بالکل، تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو میرے خیال سے آج ہم کوشش کریں گے یہ کہ اپنے ناظرین کے ساتھ ہم یہ شیئر کریں کہ یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کا الٹیمیٹ سلوشن کیسے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ جی، ایک اچھا آغاز کیا تھا آصف زرداری صاحب نے جب وہ پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تھے، تو آپ کو یاد ہے انہوں نے ایز این الیکٹڈ پریزیڈنٹ بلوچ قوم سے معافی مانگی تھی کہ میں معافی مانگتا ہوں ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان آپ کے ساتھ ماضی میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں۔ جی، اس کا فالو اپ ایکشن یہ تھا کہ پھر انہوں نے آغاز حقوق بلوچستان کا اجرا کیا، جس میں ان کے تمام مسائل کو حل کرنے کی خواہش بھی تھی اور طریقہ کار بھی تھا۔ تو ایک اچھی ابتدا ہوئی تھی، لیکن بہت ساری چیزیں اور ایسی ہوئی ہیں جس سے وہاں کے حالات جو آج ہم جس کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہمارے منظرنامے کے اوپر موجود ہیں۔ دیکھیے، وہاں بلوچستان میں سٹیک ہولڈرز کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں ایک میگا پروجیکٹ ہے پاکستان کا، جس کا پاکستان کے مستقبل سے تعلق ہے، اس کو سی پیک کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب بھی اپنی تقریر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور جو پاکستان اور چین میں دوریاں پیدا کرنے کی سازش ہندوستان کر رہا ہے یا امریکہ کر رہا ہے، جو بھی لوگ کر رہے ہیں وہ بھی ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سو ایک تو سب سے بڑا سٹیک جو ہے پاکستان کا وہ یہ ہے کہ سی پیک منصوبہ جو ہے ہم اس کو جلد سے جلد یعنی قابل عمل بنانا چاہتے ہیں۔ پارشلی یہ کمیشن ہو چکا ہے، باقی کی 4 برتھ ہارس کی کمیشن ہونی ہے۔ اس کے خلاف کس کس کے پیٹ میں درد ہے ہم اکثر اپنے پروگرام میں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ نہ امریکہ چاہتا ہے کہ سی پیک کامیاب ہو، نہ بھارت چاہتا ہے کہ سی پیک کامیاب ہو، یہ تو ہم بتا چکے ہیں نا ناظرین کو۔ لہٰذا ہر قسم کی گھٹیا اور ان کالڈ فار حرکت جو ہے کی جا رہی ہے بلوچستان کو ڈسٹرب رکھنے کے لیے، بلوچستان میں امن کو تباہ کرنے کے لیے۔ ٹھیک، اچھا بخاری صاحب، اب جو واقعات پیش آئے ہیں بلوچستان میں، اب بلوچستان ہمارا بڑا زرخیز صوبہ ہے، وہاں پر ایسے معاملات پیش آنا یقیناً ایک پریشان کن بات ہے۔ بخاری صاحب، اب مسئلہ کیا، ہمیں ان مسئلوں کی بھی ایڈریس، ابھی اب بات بھی کر رہے تھے کہ ہمیں تمام تر معاملات کو ایڈریس کرنا پڑے گا کہ آخر کیا معاملات ہے جو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو بخاری صاحب، یہ تمام تر معاملات ہیں، ان کو کس طرح سے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں اور
فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپریشن وہاں پر اس وقت ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے جب ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں, ہاں جی ہو رہا ہے آپریشن, اس آپریشن کو اب سسپینڈ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ اپنے منطقی انجام تک نہ پہنچ جائے. یہ ہم جو پیس میل میں آپریشن کرتے ہیں نا اور پھر بھول جاتے ہیں, پھر چھوڑ دیتے ہیں, تو دوسرے جو ایسی قوتیں جو پاکستان کے درپے ہیں ان کو پھر ری گروپ ہونے کا موقع بھی مل جاتا ہے, اسٹرینتھن ہونے کا موقع بھی مل جاتا ہے, ان کو فنڈز بھی مہیا آ جاتے ہیں. جب امریکہ اور بھارت جیسے دشمن بیٹھے ہوں تو ان چیزوں کا اسلحہ بھی مل جاتا ہے ان کو. تو ایک تو آپریشن اب یہ شروع ہوا ہے, چونکہ اتنا بڑا نقصان انہوں نے کیا ہے کہ جتنے لوگوں کو انہوں نے شناختی کارڈ سے پہچان کے, میں نام لینا نہیں چاہتا, آپ کے خیال میں آپریشن ایک بیسٹ چوائس ہے؟ میرے خیال سے دس از دا اونلی چوائس اینڈ دس شوڈ ناٹ بی سسپینڈیڈ انٹل اور انلیس وی اچیو فار وٹ وی ہیو لانچڈ اٹ. ٹھیک ہو گیا جی, آ جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن, آپ نے پوچھا کہ کیا ہے گورنمنٹ کے پاس, دو آپشنز ہیں ان کے پاس. ایک تو یہ کہ وہ گروپس جو مذاکرات کرنے پر اور اپنے حقوق حاصل کرنے پر یہ جدوجہد کر رہے ہیں ان کو تو فوری طور پہ انگیج کرنا چاہیے. پاکستان حکومت کو بھی چاہیے, وہاں پر جو ہماری یعنی فوجی قیادت ہے ان کو بھی کرنا چاہیے. میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کور کمانڈر تھے وہاں کے عمران ریاض صاحب, ان کے دور میں بے پناہ بلوچ ناراض گروپوں نے ہتھیار پھینکے تھے. میں ایک اس سرمنی میں شریک بھی ہوا جہاں یعنی ناراض لوگ بلوچ جو تھے نوجوان, انہوں نے آ کے ہتھیار پھینکے تھے پاکستان آرمی کے سامنے. میں وٹنس ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو مذاکرات نہیں چاہتے اور صرف تخریب کاری میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہمیں اسٹرانگ آرم ایکٹ یعنی ٹیکٹسز جو ہیں اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا. دیکھیے انسرجنسی جو وہاں ہو رہی ہے اس کے اوپر بھارت جو ہے کروڑوں نہیں اربوں روپے لگا رہا ہے. بالکل, اور بھارتی میڈیا نے تو مٹھائیاں بانٹی ہیں. وہ تو کریں گے نا, جہاں پاکستان بلیڈ کرتا ہے اور من گھڑت کہانیاں بھی پیش کی ہیں. جہاں ان کے پاس ان کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کسی وجہ سے دکھی ہے یا پاکستان بلیڈ کر رہا ہے تو وہ ان کے لیے جشن کا سما ہوتا ہے. حالانکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں 26 علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں اس وقت پورے بھارت میں, اور کون سا شہر ہے جو وہاں محفوظ ہے. ہم نے کبھی اس کو پروپیگنڈے کا ٹول نہیں بنایا ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان کے سارے چینل, آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, سوائے اس کے کہ کچھ فیکٹس جو انٹرنیشنل ذرائع سے اویلیبل ہوتے ہیں وہ رپورٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو پروپیگنڈا ٹول اس کا مطلب ہے نا بھارت ایک امپریشن دے رہا ہے کہ ہاں ہم فنڈنگ کرتے ہیں ایسی تنظیموں کو. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے حوالے میں سے یہ بھی کہی جا سکتی ہے, بلکہ کہنی چاہیے کہ اشرف غنی اور حامد کرزئی کا جو دور تھا اس وقت سپن بولدک کے علاقے میں ان ناراض بلوچ لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی, اسلحہ دیا جاتا تھا, فنڈنگ کی جاتی تھی. NDS بھی ملوث تھی اس میں, را بھی ملوث تھی اس میں, CIA بھی ملوث تھی. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں. اب وہ سلسلہ تو رک گیا جب سے طالبان کی حکومت وہاں آئی ہے. میں بالکل بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی وہ ٹریننگ اور وہ فراری کیمپ اب وہاں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان لوگوں سے مذاکرات کرنے کے لیے کن لوگوں کو استعمال کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرائبل بیلٹ کی لیڈرشپ ہے ان کو آپ اعتماد میں لیں. جو مقامی لوگ ہیں, جو مقامی قیادت جس کو کہیں بلوچ قیادت جو ہے, ان کو آپ آن بورڈ لیں اور انگیج کریں ان کو جو چاہتے ہیں کہ وہ ہتھیار پھینک کے مین سٹریم کا حصہ. لوکل گورنمنٹ کو بھی انگیج کریں. میں بلوچستان گیا تھا جب حال ہی میں, تو میں نے دیکھا وہاں یونیورسٹیوں میں اگر آپ اسٹوڈنٹ کی تعداد دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. ایک یونیورسٹی میں 18,000 اور 35,000 لوگ ہیں, اور ان میں سے 40 to 45% لڑکیاں ہیں. تو ایسے صوبے کا امن تباہ کرنے کے لیے جو بھی سازش کرے, چاہے وہ انٹرنیشنل سازش ہو, چاہے وہ ڈومیسٹک ہو, چاہے وہ ہمارے پڑوسیوں کی طرف سے ہو, اس کا کلا کما کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. میرے خیال سے اس سے پہلے کہ اور زیادہ لیٹ ہو جائے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس امپورٹنٹ صوبے کو, جس کے بارے میں نے سی پیک تو بتا دیا آپ کو, لیکن اگر میں یہ بتاؤں کہ وہ معدنی ذخائر سے کتنا مال و مال ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. صرف ایک ریکو ڈک کی مثال اگر آپ کو دوں تو یہ ملٹی بلینئر پروجیکٹ ہے. اس کے اوپر اب فارن انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, ہم توقع رکھتے ہیں کہ بہت جلد جو ہے. سو آل سیڈ اینڈ ڈن, اس وقت بلوچستان میں امن کی خاطر ہمیں ہر وہ ممکن کوشش کرنی چاہیے. انا کو ایک طرف رکھ دیجیے, غصے کو بھی ایک طرف رکھ دیجیے.
آپ انگیج کریں لوکل پاپولیشن کو تو کوئی وجہ نہیں ہے. میں نے دیکھا انٹرنیشنل دنیا میں اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں, لیکن الٹیمیٹ سلوشن از مذاکرات. اور اس کے اوپر ہمارا کنسنسس تھا. جب ہمارے پروگرام کی میٹنگ ہو رہی تھی, آپ نے دیکھا وہاں کافی طویل اور گمبھیر بحث کے بعد الٹیمیٹ نتیجہ یہی نکلا تھا کہ دا بیسٹ وے ٹو اکاموڈیٹ اے نیشن اور اے پاپولیشن آف اے پروونس از ٹو جسٹ انگیج ود دیم, ٹاک ٹو دیم اینڈ دین ٹرائی ٹو فائنڈ اے سولوشن. ٹھیک. اچھا, مذاکرات والی بات بالکل بخاری صاحب اپنے ٹھیک کہی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے جو آپریشن کیے جا رہے ہیں, جیسے آج خیبر میں آپریشن کیے سیکیورٹی فورسز نے, 25 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک بھی کر دیا ہے, تو اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپریشن منطقی انجام تک پہنچ جائے گا؟ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا, میں اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں کہ جو مجھے لگ رہا ہے, آئی کین بی پروون رانگ, جو لگ رہا ہے کہ ڈٹرمنیشن موجود ہے, وسائل موجود ہیں, دشمن بھی آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ کون ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس آپریشن کو منطقی انجام تک جانا چاہیے, ورنہ بلوچ بھی بلیڈ کرتے رہیں گے اور پاکستان ایز اے ہول بھی بلیڈ کرتا رہے گا. آپ کو ایک فتنے کو ختم کیے بغیر آپ امن کا خواب نہیں دیکھ سکتے. ہم یہ تجربہ کر چکے ہیں پہلے, چاہے وہ سوات تھا, چاہے وہ ہماری ٹرائبل بیلٹ تھی, چاہے وہ جہاں جہاں بھی اس قسم کی صورتحال رہی ہے, وہاں جب تک آپ نے ان کو انگیج نہیں کیا ہے, اس کے بغیر مسائل صرف ایٹ دا ٹوز آف دا گنز نہیں حل ہو سکتے. یہ دنیا میں اب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ بلوچ چونکہ غیر تھوڑی ہیں, بلوچ آر ناٹ فارنرز, دے آر آور بردرز. تو ہمیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے, ہمیں ان کے مسائل حل کرنے چاہیے, جس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اب ہم نے دیکھا کہ آج ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب بھی وہاں گئے ہوئے تھے, انہوں نے جو وہ ہیں چیف منسٹر وہاں کے بگٹی صاحب, سرفراز بگٹی صاحب, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے 2 طرح کی گفتگو کی ہے. انہوں نے جو یہ عناصر ہیں جو وہاں پر تخریب کاری کر رہے ہیں, جو انسرجنسی کر رہے ہیں, جو قتل عام کر رہے ہیں, ان کو تو بڑے اسٹرانگ لفظوں میں دیے ہیں کہ آپ تکڑے ہو جائیں, وی آر کمنگ ٹو گیٹ یو فرام یور نیکس. ٹھیک ہے, چونکہ سرفراز بگٹی صاحب مقامی رہنما ہیں, بگٹی ٹرائب جو ہے وہاں کی سیاست کو بہت اچھی طرح سے سمجھتا ہے, اور یہ بھی وہ مانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ صورتحال کو حل کرنے کی طرف جاتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا چلوں ساتھ ساتھ. مشرف کے دور میں جو زیادتیاں ہوئیں بلوچوں کے ساتھ, میرے خیال سے اس نے صورتحال کو اور گمبھیر بنایا. بالکل, مشرف نے تو ضیاء الحق کو بھی پیچھے چھوڑ دیا, جس کے دور میں آپ کو پتہ ہے جب افغان وار ہوئی تھی تو تب جو کچھ بھی تھا وہ اپنی جگہ, لیکن جو مشرف نے وہاں صورتحال پیدا کی, خاص طور سے بگٹی کا قتل, اگر چودھری شجاعت حسین کی بات مان لی جاتی تو اکبر بگٹی کا قتل نہیں ہوتا. خاصا معاملات وہیں سے سٹارٹ ہوئے گی. اکبر بگٹی دیکھیے اب وہاں سے بدتر ہونے شروع ہوئے. بلوچستان کا مسئلہ وہاں سے شروع نہیں ہوا, یہ پرانا ہے, محرومیہ آج کی نہیں ہے, لیکن معاملات گمبھیر, انہوں نے قوت پکڑی اس کے بعد سے, اور معاملہ جات خراب ہوتے گئے ہر گزرتے دن کے ساتھ. آئی تھنک ٹوڈے از دا ٹائم when our leadership decide 2 things. Those who are challenging the writ of the government, they should be caught. They should be, ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے. لیکن جو لوگ امن سے رہنا چاہتے ہیں, جو لوگ ہتھیار پھینک کے مین اسٹریم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ان کو ہمیں چاہیے کہ فل فور انگیج کریں, مقامی قیادت کو ساتھ ملائیں, ٹرائبل بیلٹ کے لیڈرز کو ساتھ ملائیں, جرگے کریں. جرگہ ایک وہاں کا آپ کو پتہ نا, ایک یعنی سمبولک ایک انسٹیٹیوشن ہے کہ جو بدترین مسائل, جو گمبھیر ترین مسائل ہوتے ہیں, وہ جرگوں میں بیٹھ کے وہاں کی قیادت طے کر لیتی ہے. تو جو بھی راستہ اختیار کرنا پڑے, آئی تھنک اٹس اباؤٹ دا ٹائم دیٹ وی شوڈ ڈو 2 things, ایز آئی سیڈ, چیلنج دوز ایلیمنٹس ہو آر چیلنجنگ دا ریٹ آف دا گورنمنٹ, but engage those people who wants to be part of the mainstream. No power is bigger than the power of the state. اس لیے ان کو مین سٹریم کا حصہ بننا پڑے گا, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. آپ ان کی مرضی سے بلوچستان کی تقسیم نہیں کر سکتے, بالکل نہیں کر سکتے. آپ ان کو مین سٹریم کا حصہ بنا سکتے ہیں, اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا بگیسٹ چیلنج. انہیں ضرور بنائیں, لیکن جو لوگ ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. بخاری صاحب, ایک سب سے بڑا اور ایک یہ بھی معاملہ ہے نا کہ ان کو فنڈنگ جہاں سے آ رہی ہے, فورن کنٹریز ہیں, ہمارے بہت سارے ہمسایہ ملک ہیں جو فنڈنگ کرتے ہیں, خاص طور پہ بھارت. جی, میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا, اور میں تو بہت جرات کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ امریکہ بھی اپنے انٹرسٹ کی خاطر سی پیک کو برباد کرانے کی خاطر باز نہیں آئے گا. کیا بھارت نے وہاں اپنے
یعنی ان سروس کمانڈر کو نہیں بھیجا تھا، نیوی کے کمانڈر کو جس کا نام کلبھوشن ہے. جی. وہ کیا کرنے آئے تھے وہاں؟ ٹورسٹ تھے، وہ سیر کرنے آئے تھے. وہ سی پیک کو ہی برباد کرنے آئے تھے. اور میں نے کل بھی شاید یا پرسوں بتایا تھا کہ اجیت دوول صاحب جو ہیں، جو وہاں سابقہ قومی سلامتی کے مشیر تھے، انہوں نے تو باقاعدہ ایک سیل قائم کیا ہوا ہے ٹو ڈسٹروائے سی پیک، جس کو $1 بلین کی فنڈنگ ہے بھارتی گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ ان ایلیمنٹس کو تو کامیاب نہیں ہونا. اور چائنیز انجینئرز کا قتل ایبسلیوٹلی سب سے بڑی ایگزامپل ہے کہ اس کو روکنا چاہتے ہیں کہ سی پیک نہ ہو سکے. اب ہم سن رہے ہیں، یہ اللہ کرے کہ ٹھیک ہو، کہ ایک جوائنٹ سیکورٹی اتھارٹی بن رہی ہے بٹوین چائنا اینڈ پاکستان، جس میں کافی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے. 12,500 لوگ ان کے ہوں گے، 12,500 ہمارے، 25,000 کی ایک فورس بنے گی. لگ پتہ جائے گا. اچھا جی ہاں، ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملات آگے کہاں تک جاتے ہیں، اور دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے کے لیے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے پنجاب گورنمنٹ نے اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی اداروں نے، ان کے آپریشنز کہاں تک جاتے ہیں اور کس طرح سے اس ناسور کو جڑ سے نکال کر پھینکا جاتا ہے.